اس پر اس کی ساس نے بہت لان تان کی۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسی رخت طاری ہوئی کہ کچھ بولا نہ جائے۔ پھر سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کی، یا اللہ اگر تو نے مجھے بے اولاد رکھنا تھا تو نے مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، پھر میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا؟ یا اللہ میری وجہ سے میرے شوہر کو اس تکلیف، اس محرومی سے نہ گزار۔ ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت گیا مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس کے خاندان دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں سب کوئی 2 کوئی 3 اور کوئی 4 بچوں کی ماں بن چکی تھیں، حتیٰ کہ اس کے سسرال میں اس کی نند دیور جن کی شادیاں اس کے بعد ہوئیں وہ بھی اب صاحب اولاد ہو چکے تھے۔ جہاں ہر وقت سے لوگوں کی اور سسرال والوں کی چبھتی نظروں اور چبھتے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا، وہیں وہ خود بھی ہر پل اپنی سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی۔ اس کی رپورٹس میں بھی ڈاکٹروں نے تقریباً نا امیدی ظاہر کی، جس پر ہر وقت وہ دکھی رہنے لگی، مگر دل میں ایک امید بھی رہتی کہ اللہ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں، وہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کبھی بہت زیادہ دل اداس ہوتا تو چھپ کر اپنے کمرے میں جی بھر کر رو لیتی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے خود کتنی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہے۔ سسرال والے تو باتیں کرتے ہی تھے مگر سسرالی رشتہ دار ہمسائیوں کی باتیں جلتی پر تیر کا کام کرتی، اور اس کی ساس وہ باتیں بعد میں کر دیتی کہ دل چاہتا وہ مر جائے یا کہیں دور چلی جائے ان لوگوں سے۔ پھر وہ ہر نماز میں رو رو کر بس اللہ سے ایک ہی فریاد کرنے لگ گئی کہ وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب اس کی دیورانی کے ہاں چوتھے بچے نے جنم لیا تو ساس کے تانوں میں اور شدت آ گئی کہ یہ تو بانجھ ہے، میرا بیٹا بے اولاد رہے گا۔ پھر وہ وقت آیا گھر میں اس کے شوہر کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگی۔ ایک دن وہ اپنے دیور کے بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا، وہ بچے کو وہیں لٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور ایسا روئے کہ سب گھر والے جمع ہو گئے۔ اس کے دل کی حالت سمجھے بنا سب یہ سوچنے لگے کہ یہ دیور کے بچوں سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، مگر ان جاہلوں کو کون سمجھاتا کہ اللہ نے تو اس کو ایسا دل دیا ہی نہیں جو کسی سے جلنے والا ہو۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی خوشیاں بھی کسی اور کی جولی میں ڈال دیں، جنہیں منہ کا نوالا دوسروں کے منہ میں ڈال دیں۔ وہ تو بچے کو پیار کرتے وقت اپنی سونی گود سے اس قدر دل گرفتہ ہوئی تھی کہ خود پہ قابو نہ رکھ سکی کہ آج اس کے آنسو بھی سب بند توڑ کر بہنے لگے۔ واحد ایک اس کے شوہر تھے جنہوں نے اس کو کبھی تانا نہیں مارا تھا۔ ایک دن کسی نے کہا کہ اپنے شوہر کے ٹیسٹ بھی کرواؤ۔ پہلے تو اس بات پہ بہت ہنگامہ ہوا، بٹ پھر اس کے شوہر نے ہی کہا کہ کروانے میں کیا حرج ہے، اللہ کی کرنے کی جب رپورٹ آئی تو وہ ٹھیک تھی۔ پھر تو گھر میں ایک طوفان آ گیا کہ بس اب اس کو فارغ کرو، ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے۔ لیکن میرے شوہر کسی صورت مجھے طلاق دینے کو تیار نہ ہوئے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا آپ شادی کر لیں، مگر وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، سو کسی صورت نہ مانا۔ ایک دن کسی نے ایک پیر کا کہا کہ وہ بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، اسے اپنی بہو کو اللہ اللہ کرواؤ۔ جب اس کی ساس نے بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ چاہے آپ جو مرضی کر لیں، بے شک گھر سے نکال دیں، لیکن کسی پیر کے پاس نہ جائے گی۔ اس پر اس کی ساس نے بہت لان تان کی۔ اس نے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسی رخت طاری ہوئی کچھ بولا نہ جائے۔ پھر سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کی، یا اللہ اگر تو نے مجھے بے اولاد رکھنا تھا تو نے مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، پھر میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا؟ یا اللہ ساری دنیا کے ڈاکٹر چاہے جو مرضی کہتے رہے، مجھے بس تیرا ہی آسرا ہے۔ یا اللہ میری وجہ سے میرے شوہر کو اس تکلیف سے، اس محرومی سے نہ گزار۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو نے تو مریم علیہ السلام کو بنا مرد کے شوہر کے ماں کے مقام پہ کھڑا کر دیا اور ان سے اپنے محترم نبی کو بنا باپ کے پیدا فرمایا۔ یا اللہ تجھے حضرت مریم کا واسطہ مجھے صالحہ اولاد کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ اولاد کے بنا میں ایک ادھوری عورت ہوں، یا اللہ مجھے پورا کر دے، یا اللہ مجھے پورا کر دے۔ اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریاد کی کہ اس کی آو بکا سن کر کائنات کی ہر چیز اس کی شاید سفارشی بن گئی اور اللہ پر اس کا بھروسہ جیت گیا۔ اور چند ہفتوں بعد وہ ہوا جس کی کسی کو امید بھی نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹس دیکھ رہے تھے، پھر اس کو زندگی کی نوید سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ بنا کسی کی پرواہ کیے وہ یہ سنتے ہی ہاسپٹل کے فرش پہ ہی سجدہ ریز ہو گئی۔ اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی کسی بھی حالات میں مایوس مت ہوں، اللہ بڑا کارساز ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں بس اللہ پر بھروسہ رکھیں، نہ کبھی کسی کا برا سوچیں نہ برا کریں، دل کی زمین کو ہمیشہ پاک صاف رکھیں۔ نکاح ہو جانے سے، دستخط کر دینے سے، بستر پر سو جانے سے، مرد ہونے کا اعزاز مل جانے سے
کوئی مرد نہیں بن جاتا، بلکہ مرد کے معنی ہیں مضبوط، روزی کمانے والا، دلیر، یعنی جو عورت کے ارد گرد اس کی مضبوط ڈال بنے، اسے حلال کی روزی روٹی دے، اس کے ہر دکھ سکھ میں شریک ہو کر اپنی دلیری کا مظاہرہ کرے۔ صرف وہی مرد اصلی مرد کہلانے کا حقدار ہیں۔ سٹوری اچھی لگی ہے تو دوسروں کی بھلائی کے لیے اسے شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار بھی ضرور کریں۔